انسان کو بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، عقیدے اور نظر اور فکر میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ دہریے ہیں، معاذ اللہ کی ذات کے منکر۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقوع قیامت کے منکر۔ دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے انکاری۔ دنیا کے اندر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ پھر آپ کو کچھ اور لوگ ملیں گے جن پر وسوسوں کا غلبہ، بری سوچوں کا غلبہ، شیطانی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ، یہ سب بیماریاں ہیں۔ پھر کچھ امراض ایسے ہیں، حسد، بغض، عداوت، تکبر، عجب، خود پسندی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، جھوٹ بولنا، جھوٹی انا کی، یہ سب بیماریاں ہیں، امراض ہیں۔ جسمانی مرض بھی بندے کو پریشان کرتا ہے، روحانی مرض بھی پریشان کرتا ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے۔ اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی، اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں کی۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیفی۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ
میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے، اتبا آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جال دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو اتبا تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جال مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھری کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں۔